اس کا اس وقت ہم موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. صبح 8:30-9 بجے سے لے کے اس وقت 12:21 ہوئے ہیں. اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ تمام ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اس کے بعد بھی کچھ بڑی خبریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئیں گی. ذرائع بتا رہے ہیں کہ آزاد ججز کی بھی ملاقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہے, ان کی میٹنگ جاری ہے, اور ان کے چیمبر سے بھی بڑی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے. لیکن آج ہوا یہ کہ ایک تو آج صبح جو ہے وہ تحریری آرڈر آج جاری ہوا ہے. آج صبح وہ پہلے وہ بھی پراپر جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا, بلکہ وہ کسی کو بھیجا گیا اور وہاں سے پھر سب کے پاس وہ آرڈر آیا جو کل طارق محمود جہانگیری صاحب کو کام سے روکنے والا جو آرڈر ہے. اور اس آرڈر کے تحریری آرڈر کے جاری ہونے سے پہلے طارق جہانگیری صاحب کے پاس آرڈر جانے سے پہلے ہی ان کو کام سے روکتے ہوئے ان کا جو روسٹر میں سے ان کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. اب آج یہ ہوا جو تحریری آرڈر آیا ہے اس میں 4-5 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس آرڈر میں جو بیرسٹر ظفر اللہ ہیں نون لیگ کے, ان کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے. لیکن حیران کن طور پر کل بیرسٹر ظفر اللہ پہلے ہی کمرہ عدالت میں موجود تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیرسٹر ظفر اللہ کیوں کل عدالت کے اندر موجود تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والوں نے بیرسٹر ظفر اللہ کو پہلے ہی کورٹ روم میں بھیجا تھا. کیونکہ کل نون لیگ کی جانب سے نہ ہی کوئی کال دی گئی تھی کہ نون لیگ کے وکلا رہنما جو ہیں وہ اس کیس میں آئیں, بلکہ کل 99% جو وکلا آئے وہ تھے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حامی تھے, جو ان کے حق میں آئے تھے. 2-3 ٹاؤٹس بھی پھر رہے تھے جو وکیلوں میں ٹاؤٹس ہیں, وہ ٹاؤٹ جو ہیں ان کو کوئی بھی جا کر عزت سے نہیں مل رہا تھا. وہ ٹاؤٹ خود مختلف وکلا کے پاس جا کے اور ہاتھ ملاتے پھر رہے تھے. اور باقی جو ہے وہ 99% جو ہے وکلا وہ تھے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے. بیرسٹر ظفر اللہ جب نون لیگ کو کال نہیں تھی, نون لیگ کے رہنما نہیں آئے ہوئے تھے, نون لیگ کا بظاہر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. بظاہر ویسے تو ظاہر ہے نون لیگ شریک جرم ہے, جو کچھ کیا جا رہا ہے نون لیگ کے ذریعے کیا جا رہا ہے. نون لیگ کل کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ نہیں کر رہے تھے, ہمارے سے کروایا جا رہا تھا. لیکن بیرسٹر ظفر اللہ کل حیران کن طور پر پہلے ہی کورٹ روم میں جو ہے وہ موجود تھے. دوسرا, اس آرڈر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ نظر آئی ہے کہ خود لکھ رہے ہیں جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کہ اعتراضات دور کر کے اور نمبر لگائے جائے. لیکن اعتراضات دور کر کے نمبر آپ آفس کو بھیجتے وہ نمبر لگا کے دوبارہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کرتے. ابھی اس کی مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, اس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہائی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں کوئی درخواست دائر ہوتی ہے, کوئی ریٹ دائر ہوتی ہے, کوئی پیٹیشن آتی ہے, تو پہلے رجسٹرار آفس کی متعلقہ برانچ دیکھتی ہے کہ آیا اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں. قانونی طور پہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ساری چیزیں کلیئر ہوں تو پھر نمبر لگا کر اور کسی بھی کورٹ میں اس کیس کو لگا دیا جاتا ہے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہو تو اعتراض لگا دیا جاتا ہے. اب اعتراض دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں لگا ہوا, کوئی اور چیز ہے, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ درخواست گزار ان اعتراضات کو دور کر دیتے ہیں اور رجسٹرار آفس ہی ان اعتراضات کی کلیئرنس کے بعد کیس کو نمبر لگا دیتا ہے اور وہ کسی عدالت میں لگنے کے لیے پروسیس میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر رجسٹرار آفس اعتراضات دور نہ کر رہا ہو تو پھر عدالت میں اس کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اعتراضات جو لگائے ہیں اس آفس نے وہ غلط ہیں. پھر جو ایک جج بیٹھ کے ایڈمنسٹریٹو اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے ان اعتراضات کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان اعتراضات کو ریموو کر رہا ہوں, اب یہ کیس نمبر لگا کر اور جوڈیشل سائٹ پہ لگا دیا جائے. جج بیٹھا اوپن کورٹ میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو اختیارات استعمال کر رہا ہوتا ہے, وہ جوڈیشل پاورز استعمال نہیں کر رہا ہوتا. کل جب جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان اعتراضات کو سن رہے تھے تو وہ اپنی جوڈیشل پاورز استعمال نہیں کر رہے تھے, وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز استعمال کرتے ہوئے اعتراضات کو دیکھ رہے تھے. لیکن اعتراضات کے کیس میں اتنا بڑا فیصلہ آ جانا یہ حیران کن ہے. دوسرا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیرسٹر ظفر اللہ جو نون لیگ ہیں اور اشتر اوصاف, ان دونوں کو عدالتی معاون بنایا گیا ہے اور 21 اکتوبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے. اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اس فیصلے میں نہیں بتایا گیا کہ کس قانون کے تحت جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکا جا رہا ہے اور کس عدالتی فیصلے کی بنیاد پر, سپریم کورٹ کے کن عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر ان کو کام سے روکا جا رہا ہے. ہائی کورٹس کے آپ فیصلے دیکھتے ہوں گے, جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فلاں اس سے پہلے کیسز ہیں, فیصلے ہیں, ہائی کورٹ کے فلاں فیصلے ہیں. لیکن کوئی کسی کیس کا, کسی فیصلے کا, کسی قانون کا, آئین کے کسی آرٹیکل کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا. ظاہر ہے یہ فیصلہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, کیا انہوں نے آئین کا حوالہ دینا تھا. اس کے بعد درخواست گزار کل آیا ہی نہیں.
پیٹیشنر کل آیا ہی نہیں. اس پیٹیشنر کے حوالے سے میں نے کل جو 3 کا پلیٹ فارم ہے اس میں اسد چودھری صاحب کے ساتھ اور فہیم اختر ملک صاحب کے ساتھ یہ خبر دی تھی, خبر تو نہیں تھی ویسے انفارمیشن ایک دی تھی کہ یہ جو درخواست گزار ہے یہ وہی درخواست گزار ہے جو اس سے پہلے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پراکسی کے طور پہ استعمال ہوا. اس کو میدان میں اتارا گیا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا گیا. اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ تھا ملٹری کورٹس کیس میں جو ان کا فیصلہ تھا جس میں اعجاز الحسن صاحب بھی تھے, منیب اختر صاحب تھے, عائشہ ملک صاحبہ تھی اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے. ان 4 میں سے 2 ججز کو استعفے دینے پڑے, ایک مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور ایک اعجاز الحسن صاحب, کیونکہ وہ اتنا تاریخی فیصلہ تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا عزت ہے جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا اور جن 5 ججز نے اس فیصلے کو کالعدم کیا آج ان کے بارے میں لوگوں کے کیا سینٹیمنٹس ہیں. جسٹس امین الدین خان, جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس حسن اظہر رضوی, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس شاہد بلال حسن, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. پھر پہلا یہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف یہی درخواست گزار تھا, جہانگیری صاحب کے خلاف یہی درخواست گزار, 6 ججز کے خلاف یہی درخواست گزار اور عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کے یہی وکیل. تو یہ آپ دیکھ لیں نا, یہ چاروں چیزوں کا کھرا کہاں پہ جاتا ہے. عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا معاملہ ہو, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نکلوانے کا معاملہ ہو, 6 ججز کے خلاف ہو معاملہ یا جہانگیری صاحب کے خلاف معاملہ ہو, کھرا ایک ہی جگہ جاتا ہے اور ایک ہی جگہ سے ایک ہی بندہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جی اس میں جو وکلا تنظیموں کے رہنما کل پیش ہوئے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے پیش ہو کے یہ بات کی ہے, اور جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کون کون جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا, ان کا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جن کے نام لکھے گئے. اختر علی چشتی ایڈوکیٹ, یہ پیٹیشنر کی طرف سے. اس کے علاوہ سرفراز رؤوف اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور ملک عبد الرحمان اسٹیٹ کونسل. سراج احمد لودھا ایڈوکیٹ, یہ ایک درخواست دائر ہوئی ہے اس میں جو ہے یہ وکیل تھے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. ایک تو آج آپ کو میں عرض کروں کہ آج جسٹس ڈوگر جو ہے سرفراز ڈوگر, اس کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی اور وہ آج عدالت میں نہیں بیٹھے. ان کی عدالت میں لگے ہوئے تمام کیس جو ہے ان کی سماعتیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور آج سماعتیں نہیں ہوئی. میں آگے یہ ترتیب میں بتاتا ہوں کہ 7 عدالتیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان میں کام نہیں ہوا 7 عدالتوں میں. اس کے بعد جو آزاد ججز ہیں یہ یہ جو ہیں آپ کیا کہیے ان کا ڈوگر صاحب, ان کا آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کیمپ میں ہیں, کدھر کھڑے ہیں, لیکن جو آزاد ججز ہیں ان پہ ہم آتے ہیں. ایک تو طارق محمود جہانگیری صاحب, ویسے ان سے جوڈیشل پاورز لے لی گئی ہیں تو ان کی عدالت بند تھی. ان کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب اور سردار اعجاز خان صاحب, جن کا پہلے ہی ان سے جو سنگل بینچز ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور ان کے جو ہے ایک ہی بینچ بنا دیا گیا دونوں کا, اور ٹیکس میٹرز دے دیے گئے ہیں تاکہ وہ بڑے فیصلے نہ دے سکیں, عام فیصلے نہ دے سکیں, صرف ٹیکس کیسز ان کے پاس لگائے گئے ہیں. تو لیکن آج ان کی بھی کاز لسٹ منسوخ ہو گئی اور ان دونوں ججز نے طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ ادارے یکجہتی کرتے ہوئے اور کچھ اور جو چیزیں چل رہی ہیں جو ہمیں نہیں پتا, ان کے حوالے سے کسی کو خبر آ جائے گی, لیکن آج یہ دونوں ججز کورٹ روم میں نہیں آئے اور ان کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. اس کے بعد جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ, وہ بھی آج اپنے کورٹ روم میں نہیں آئی, ان کی بھی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. اس کے علاوہ جسٹس ارباب محمد طاہر, وہ پہلے ہی چھٹی پہ جا چکے ہیں کیونکہ آج کا دن بڑا اہم ہے ایک اور حوالے سے بھی, کیونکہ آج 17 سپٹمبر کو اس کمیٹی نے ہیئرنگ کرنی ہے جو کمیٹی بنائی تھی سمن رفت امتیاز صاحبہ نے, جس میں سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں خود ہیں اور سردار اعجاز خان صاحب ہیں اور تیسرے جو ہے وہ ارباب محمد طاہر صاحب ہیں. ان تینوں نے آج جسٹس ڈوگر نے جو ہیراس کیا ایمان مزاری کو, اور ایمان مزاری جو اپلیکیشن دی اس پہ اس کمیٹی نے آج بیٹھنا تھا, لیکن جسٹس ارباب محمد طاہر وہ چھٹی پہ چلے گئے اور ساتھ ہی سمن رفت امتیاز صاحب کو ہٹا کے اور اس اتھارٹی کا جو یہاں پہ ذمہ داری دے دی گئی وہ دے دی گئی جسٹس نام امین مناس کو. ایک ہراسمنٹ کے ملزم کی جانب سے سرفراز ڈوگر جو ملزم ہے ہراسمنٹ کیس کا, اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے, بھئی آپ استعمال کر ہی نہیں سکتے, آپ ملزم ہیں, اور آپ نے سمن رفت امتیاز صاحب کو ہٹا کے اور انعام امین مناس کو لگا دیا. اس کے علاوہ خادم سومرو جو ہیں وہ بھی چھٹی پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں. یعنی اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج 7 ججز کورٹ روم میں موجود نہیں تھے, 7 ججز نے کام نہیں کیا. اور موجود کون کون تھے محسن اختر کیانی صاحب نے کیسے سنے, ان کی عدالت میں جو چیزیں ہوئی وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہوا. جسٹس آصف جو ٹرانسفر ہو گیا بلوچستان سے, جن کو جسٹس یحییٰ خان لائے, اور جسٹس اعظم جو کل فیصلہ دینے والے تھے یہ, اور انعام امین منہاس, یہ 4 ججز تھے جو آج اوپن کورٹس میں بیٹھے. اس کے علاوہ جی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جہانگیر جدون صاحب جو ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد,
انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ میڈیا پہ رپورٹ کچھ اور ہوا, اوپن کورٹ میں کچھ اور ہوا, وکلا کو جسٹس جوگر نے کچھ اور بتایا, لیکن بعد میں جسٹس جوگر نے جو تحریری آرڈر جاری کیا وہ کچھ اور ہے, تو انہوں نے کمرہ عدالت میں لگے ہوئے کیمروں کی ویڈیو اور آڈیو وہ دونوں چیزیں مانگی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جو آرڈر جسٹس جوگر نے کورٹ روم میں لکھوایا تھا وہ کیا تھا اور ریٹن آرڈر کیا آیا. کیونکہ جو کورٹ روم میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ پینڈنگ ہے تب تک یہ کیس یہاں پر پینڈنگ رہے گا. تو اس طرح سے جہانگیر جدون صاحب نے یو ایس بی بھی ساتھ جمع کرائی ہے کہ ان کو یو ایس بی میں ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ دی جائے. ساتھ ہی جہانگیر جدون صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جسٹس سرفراز جوگر کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے. یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں, اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آزاد ججز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب, سمن رفعت امتیاز صاحبہ, اور کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب اب اپنی انہوں نے ڈی بی کر لی ہے, سوری ڈی بی تو نہیں, سنگل بینچ, کیونکہ ڈی بی ان کی تو ڈی بی کینسل ہی کر دی گئی ہے نا, ان کو تو ڈی بی دی نہیں گئی. 2 ججز جو بیٹھ کے کیسز سنتے ہیں وہ سن ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو کوئی بینچ دیا ہی نہیں گیا محسن اختر کیانی صاحب کو. تو اب اطلاعات ہیں کہ آزاد ججز کی اس وقت ایک میٹنگ چل رہی ہے. اب کیا وہاں سے کوئی لیٹر آتا ہے یا کوئی اور بڑی اقدام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ اب پتہ چلے گا. کوئی کسی بھی وقت بڑی خبر آ جائے گی, اور کچھ ہی دیر بعد شاید چیئرمین پی ٹی اے کی جو انٹر کورٹ اپیل ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے, اور آج ان کا فیصلہ بھی جو بابر ستار صاحب کا کل کا تاریخی فیصلہ ہے وہ شاید معطل ہو جائے. تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں. جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے بعد اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.